الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورۃ المؤمنون کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ ایمان والوں کی بنیادی صفات کا ذکر آ چکا۔ وہ ایمان والے جو جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تزکیے کا عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کی تکمیل کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ذکر آیا جنت الفردوس میں جانے والے ایمان والوں کی صفات کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ زمین کے جوہر کو لے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں نطفے کے طور پر ٹھہرایا۔ رحم مادر یوٹرس کی طرف اشارہ، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور ایک مادہ، ایک ماں کے وجود میں اس مضبوط جگہ میں ایک نطفے سے ایک انسان کی تخلیق کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو علقہ، لٹکتی ہوئی شے بنایا۔ وہ مرد اور عورت کی طرف سے جو نطفہ آتا ہے، اس کے میلاپ سے بننے والی شے وہ رحم مادر کی دیوار پر لٹک کر اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ اس کیفیت کو علقہ، لٹکتی ہوئی شے قرار دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر لٹکتی ہوئی شے سے مضغہ، بوٹی بنائی۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت چڑھایا۔ درجہ بدرجہ اللہ انسان کی تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک نئی صورت میں اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ بخاری اور مسلم کے روایت کے مطابق جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ اس کو فرمایا ایک نئی تخلیق میں انسان کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ بڑی برکت والا ہے جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد بے شک تم مر جاتے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بلا شبہ اس کے بعد تمہیں قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرما دیا، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے تم پر 7 مضبوط بنائے، اشارہ ہے آسمانوں کی تخلیق کی طرف۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور یقیناً ہم تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر خشکی اور پانی کا ریشو برقرار رکھا ہے 70 اور 30% کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ بخارات کی صورت میں جو پانی آسمانوں پر لے جاتے ہیں، ان کو بادل بنا کر پھر بارش کی صورت میں دوبارہ برسا دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پانی برستا ہے زمین پر۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بھی فرما دیتا ہے۔ جیسے پہاڑوں میں برف کے گلیشیئرز بن جاتے ہیں، پھر وہ پگھلتے ہیں تو دریاؤں میں پانی آتا ہے، پھر سمندروں میں جاتا ہے، پھر وہاں سے بخارات اٹھ کر اوپر جاتے ہیں۔ یہ پورا نظام ہے واٹر سائیکل کا اور پانی کو محفوظ رکھنے کا، جو اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ ہم چاہیں تو سارا پانی سکھا دیں، کون تمہیں عطا کرے گا؟ کیوں اللہ کی اس نعمت پر تم شکر ادا نہیں کرتے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے پیدا کی اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغات۔
لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ ایک ہی پانی برستا ہے ایک ہی زمین پر، اور طرح طرح کی رنگینی ہے پھلوں میں، پھولوں میں، فصلوں میں جو اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور درخت زیتون کا جو طور سینا سے نکلتا ہے، اگتا ہے، تنبت بالدہن والصبغ للآکلین، وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے۔ اس کا جو تیل ہے وہ سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور زیتون کو کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کے گوشت کو۔ ایک ایک میمل یعنی دودھ دینے والا جانور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ بات سورۃ النحل آیت نمبر 66 میں بھی پہلے آ چکی ہے۔ پھر ان جانوروں کی چربی کو، ہڈیوں کو اور چیزوں کو بھی انسان اور کھالوں کو بھی استعمال کرتا ہے، اور ان کے گوشت کو تم استعمال بھی کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ اب نوح علیہ السلام کے واقعے کا بیان جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ افلا تتقون، بس کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا وہ بولے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان۔ تاریخ میں گمراہی ہمیشہ رہی کہ رسولوں کا اس بنیاد پر لوگوں نے انکار کیا کہ وہ انسانوں میں سے چنے گئے تھے۔ لوگ کہنے لگے یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کر لے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں ایسی بات کبھی نہیں سنی کہ کسی انسان کو اللہ نے رسول بنایا ہو۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ تو ایک آدمی ہے جس کو جن چڑھ گیا ہے، معاذ اللہ۔ فتربصوا بہ حتی حین، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کرو۔ پیغمبروں کے پاکیزہ اخلاق ہوتے، ان کے کردار کی گواہی لوگوں کے سامنے ہوتی، حق کی بات وہ پیش کرتے، مگر جو ہر دھرمی پر اڑے رہتے وہ الزام لگاتے کہ ان پر جن چڑھ گیا ہے، معاذ اللہ۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، تو ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی یعنی حکم کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے، زمین سے پانی ابل پڑے گا، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو بس اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو یعنی نر اور مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جس پر غرق ہونے کا حکم ثابت ہو چکا۔ بیوی بھی نافرمان تھی اور ایک بیٹا بھی نافرمان تھا، تو یہ گھر والے ایسے جو نافرمان یہ کشتی میں سوار نہیں ہوں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم اور وہ جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالمین کی قوم سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یوں کہنا اے میرے رب ہمیں مبارک منزل پر اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا ایک دوسرے گروہ کو۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا، اب ایک اور قوم اور رسول کا نام لیے بغیر ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،
پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کی طرف بھیجا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، پس کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرہ، اور ان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات سے انکار کیا، جھٹلایا، فَاعْتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش عطا کیا تھا۔ یہ کافر بولے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وہی بات کہ پیغمبروں کا انکار اس لیے کیا گیا کہ وہ انسانوں میں سے چنے گئے تھے، حالانکہ یہ بات بار بار آ چکی کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا۔ اب اس قوم نے پیغمبر کے حوالے سے اور کیا کچھ کہا یہ ہم ضرور جانیں گے، مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے اعتکاف کو اور راتوں میں عبادت کو قبول فرمائے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن۔ مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے دو عظیم احسان، رمضان اور قرآن۔ آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم کا ذکر آیا ہے۔ قوم اور رسول کا نام نہیں لیا گیا، مگر اس قوم کے سرداروں نے بھی انکار کیا، اور لوگوں نے اپنے رسول کو ماننے سے اس لیے انکار کیا کہ وہ انسانوں میں سے منتخب کیے گئے تھے۔ اس قوم نے مزید کیا کہا، آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 34 سے ارشاد ہوا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ لوگوں نے کہا اگر تم لوگ اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تو تم یقیناً خسارے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا وہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آخرت کے انکار کرنے والے جن کا ذکر آیا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ تو کچھ نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں۔
وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ آخرت کا کھلا انکار کیا۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، اور یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، استغفر اللہ۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے عرض کی اے میرے رب جو انہوں نے مجھے جھٹلایا اس پر تو میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت جلد یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء، بس انہیں چنگھاڑ نے حق کے وعدے کے مطابق آ پکڑا، بس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یہ انکار کرنے والے ملیاں میٹ کر دیے گئے اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ فبعدا للقوم الظالمین، پس دوری ہو ظالمین کی قوم کے لیے، مراد یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے نہ سبقت کرتی ہے نہ تاخیر کرتی ہے۔ اللہ کا وقت متعین ہے، جب کسی قوم کے لیے فیصلہ ہو جائے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پے مسلسل رسول بھیجے۔ کلما جاء امت رسولها کذبوا، جب جب کسی امت کے پاس ان کے رسول آئے تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، یعنی نافرمانوں نے۔ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، تو ہم ایک کے بعد دوسروں کو لاتے رہے اور ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا، یعنی گیا گزرا بنا دیا، نافرمانوں کو ہلاک کر کے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ فبعدا للقوم لا یؤمنون، پس دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، مراد ہے کہ ایسے جھٹلانے والے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو علیہ السلام اپنی نشانیوں اور کھلے دلائل کے ساتھ۔ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، پس ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ سرکش تھے۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کہ کیا ہم ان دو آدمیوں کی بات مان لیں جبکہ ان کی قوم وہ ہماری عبادت گزار ہے۔ یہاں لفظ عبادت استعمال ہوا۔ فرعون اور آل فرعون کیا کہتے تھے؟ ان کی قوم ہماری عبادت گزار ہے۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور قانون فرعون کا چلتا تھا، حکمرانی فرعون کی چلتی تھی۔ لفظ عبادت کا مفہوم کیا بنا؟ جس کا قانون چلتا ہے، جس کی حکمرانی چلتی ہے، عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت صرف نماز تک محدود نہیں، اللہ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، دکان پر بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، عدالت میں بھی اور نظام حکومت میں بھی۔ اللہ معبود برحق ہے، 24 گھنٹے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ عبادت کا وسیع تر تصور ہے۔ جب قانون فرعون کا چل رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا ان کی قوم تو ہماری عبادت گزار ہے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین، پس ان لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلایا، بس یہ جھٹلانے والے ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا کی۔ نوٹ فرمائیے، جب فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے گئے اور بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اس کے بعد تورات دی گئی۔ یہ اہمیت ہے سنت کی۔ مراد اللہ کی وحی پیغمبروں پر کتاب کے علاوہ بھی آتی تھی۔ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان پر اللہ کی ہدایات آ رہی تھیں، اور اب تورات دی جا رہی ہے اس فرعون کے غرق کیے جانے کے بعد۔ تو معلوم ہوا کہ تورات جو کہ وحی ہے کتاب میں، اس کے علاوہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر وحی آ رہی تھی، تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کتاب کے علاوہ بھی وحی عطا فرمائی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی وحی عطا کی گئی، جس کو ہم عام طور پر سنت و حدیث کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے انہیں ایک بلند ٹیلے پر ٹھکانہ عطا فرمایا جو ٹھہرنے کا مقام بھی تھا اور جہاں پانی جاری کر دیا گیا تھا۔ یہ تفصیلات سورہ مریم میں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک۔ یہ حکم صرف رسولوں کو نہیں ہمیں بھی ہے۔ مسلم شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہ اہل ایمان کو بھی دیا کہ پاکیزہ کھاؤ۔ حرام مال کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں رزق حلال اور طیب عطا فرمائے اور حرام کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک۔ انی بما تعملون علیم، بے شک اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت امت واحد ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سارے انسان اللہ کی مخلوق، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کا خالق ایک اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اسی اللہ کی بندگی کریں، اور اللہ نے ایک ہی دین تمام انسانوں کے لیے عطا کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے مطابق ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، مگر لوگ اختلاف کرتے ہیں، دین کے حصے بکھرے کر دیتے ہیں۔ کوئی توحید کے ساتھ شرک کو بھی اختیار کر لیتا ہے، کوئی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گناہوں کی طرف بھی نکل جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کوئی اللہ کو مان کر بھی بتوں کی پوجا پاٹ میں لگا رہا، کوئی اللہ کی اطاعت قبول کرنے کے بعد نافرمانی کی طرف نکل گیا، کوئی دین کا کچھ حصہ لیتا ہے، کوئی ایک حصے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو تقسیم دین کی اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ مراد ہے کہ دین کا کچھ حصہ لے کر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دین پر عمل کر لیا۔ دین انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، بس انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے مہلت دی ہے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پکڑ آئے گی اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں کے ذریعے، نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ مہلت دے رہا ہے سنبھلنے کے لیے، اگر یہ اڑے رہیں گے نافرمانی پر تو اللہ کی پکڑ آئے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب ایمان والوں کی باطنی صفات کا بیان۔ سورت کے شروع میں جنت الفردوس میں جانے والوں کی صفات تھیں، وہ ظاہر میں ایمان والوں کی صفات۔ اب باطن میں صفات کیا ہوتی ایمان والوں کی؟ فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ کہ جو دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے اور ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ وہ لوگ ہیں نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مگر ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں۔ یہ ایمان والوں کی باطنی صفات، اندر کا حال، ظاہر میں اعمال اور اندر اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، اور یہ ڈر پتہ نہیں کہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں۔ جن میں یہ روش ہو ان میں کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور اپنا خوف عطا فرمائے۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو خیرات یعنی بھلائیوں میں تیزی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ کمپٹیشن تو ہم سب کر رہے ہیں، کوئی مال میں، کوئی شہرت میں، کوئی کرسی میں، کوئی اقتدار میں، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا جب تک اللہ چاہے گا یہ زندگی کا کارواں یوں ہی چلتا رہے گا، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زندگی کے اس میلے میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بعد بھی باقی رہ جائے گا اللہ کی راہ میں لگایا ہوا ہمارا مال صدقہ جاریہ بن کر۔ آئیے اپنے مال کو صدقہ جاریہ میں لگائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، کوڈرنٹ کوڈ 48 کیلتھورپ روڈ، برمنگھم، UK، پوسٹ کوڈ B151TH، پاؤنڈ اکاؤنٹ نمبر 011323301، یورو اکاؤنٹ نمبر 011323302، US ڈالر اکاؤنٹ نمبر 011323303، سورٹ کوڈ 300083، سوئفٹ BIC کوڈ IBOBGB22، IBAN GB52 Lloyd 30963401024192۔ ٹیلی فون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321۔ آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کیجیے۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے۔ بات سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، ہر پیر شام 6 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔